یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کاش اللہ کرے کہ ان کی جماعت سلمان اکرم صاحب کی باتیں سن لے اور اس سوچ کو اپنا لے. ویسے سلمان میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر شیئر کر دیتا ہوں. یہ خبر اب آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. میری اطلاع یہ ہے کہ 4 حلقوں میں ریکاؤنٹنگ تو ہوگی اور اس میں سے 2 حلقے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کا حلقہ ہے اور ایک میاں صاحب کا حلقہ ہے. اور اطلاع یہ بھی ہے کہ ان حلقوں کے شاید اصل نتائج سامنے آ جائیں اور اگر آپ جیتتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. لیکن اگر دوسری جگہ میاں صاحب والا حلقے کی چیزیں نکل آئیں اور اگر میاں صاحب ہار گئے تو خرم صاحب آپ بتائیے, یہ تو ایک لاسٹ نیل ان دا کافن والی بات ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور سے ہار جائیں. پہلے ہی وہ وزیر اعظم نہیں بن پائے, بڑے کمپرومائزز ہوئے. اگر اس حلقے میں نواز شریف صاحب کا ریکاؤنٹ ہو گیا اور وہ ہار گئے, آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی کے لیے بہت تباہ کن اس کے کانسیکوینسز نہیں ہیں؟ نہیں, آپ تو ابھی تو کچھ ہوا نہیں تو آپ تباہ کن تک پہنچ گئے ہیں. دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری ابھی تک ساری اطلاعیں ٹھیک ہے. میں نے بگٹی صاحب کی اطلاع دی, ڈار صاحب کی دی, میں نے اورنگزیب کی اطلاع دی, اور تمام میری خبریں ابھی تک ٹھیک ہیں. یہ خبر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ ہے اس میں, اندازہ نہیں ہے, یہ انالیسس نہیں ہے. جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, آج جس فارم 45 کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ شور اٹھایا گیا ہے, وہ فارم 45 آسمان سے نہیں گرا. 2013 کے انتخاب کے نتیجے میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی, مسلم لیگ نون کی حکومت نے تمام جماعتوں کو ساتھ ملایا بشمول تحریک انصاف, اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی اصلاحات الیکشنز ایکٹ 2017 کی. یہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا کہ آج جس بنیاد پہ یہ کھڑے ہیں وہ الیکشنز ایکٹ 2017 مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا ہے. تو لہذا یہ طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کا کہ اس وقت چلے فارم کہہ دیتے ہیں فارم 40 نہیں تھے, اگر آج فارم 45 ہے تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی مرہون منت ہے. سلمان ایک سیکنڈ, خرم پوائنٹ پہ قائرہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے. جی خرم, دیکھیں دھرنے سے تبدیلی نہیں آئی, دھرنے سے کوئی بہتری نہیں آئی, بہتری آئی الیکشنز ایکٹ 2017. سلمان, آپ کی پارٹی پارلیمان میں ہے, سب سے پہلا آئٹم ایجنڈا یہ کیوں نہیں پیش کرتے آپ لوگ کہ میسو الیکٹورل ریفارم بل آپ لوگ لے کے آئیں جس میں الیکشن کمیشنر کا بھی سارا سین ہو, رول ہو, تاکہ یہ بک بک ختم ہی ہو جائے ہمیشہ کے لیے. پرو ایکٹیولی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی سپیچ میں بلاول صاحب نے ان کو انوائٹ کیا ہے اس پہ. میں عرض کروں, دیکھیں جب نظام کے اندر یہ خواہش ہو کہ انجینئرنگ کرنی ہے, دھاندلی کرنی ہے, تو پھر قانون سازی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. قانون سازی کی جاتی ہے جماعتوں اور فریقین کے درمیان جو دھاندلی ہوتی ہے یا دھاندلی کی خواہش ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اگر رکھوالا ہی دھاندلی کروانے پہ تل جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میری نظر میں تو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جو ہی پولنگ ختم ہو پولنگ سٹیشن پہ, اسی وقت وہاں کا جو فارم 45 ہے وہ الیکٹرانکلی دیگر حوالوں سے 10 لوگوں کو بھیج دیا جائے. وہ الیکشن آبزرورز کو بھیج دیا جائے, وہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم شک رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ پہلے سے آبزرور تعینات ہوں اور ان کو 10-20 آبزرورز کو وہ فارم چلے جائے تاکہ آپ نے کہا, آپ نے رکھوالوں کی بات کی ہے, کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا جو جھگڑا ہے یہ پرسنالٹی کلیش ہے یا عمران خان اور انسٹیٹیوشن کا جھگڑا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کسی سطح پہ ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوں. دیکھیں یہ جو جھگڑا ہے یہ کوئی نیا تو نہیں ہے نا, یہ جھگڑا تو سن 54 سے چل رہا ہے, جو ایک طاقت کی بالادستی کا. تو اس کا علاج تو پارلیمان ہی ہے نا, کہ آپ پارلیمان میں ایسی لیجسلیشن کریں کہ خود ہی ریاستی ادارے مجبور ہو جائیں. میں عرض کروں مالک صاحب, اس کا علاج آپ اور میں ہیں. اگر ہم یہ تہیا کر لیں, آپ پھر میں کہوں گا اقوام عالم کو دیکھیں, جب ایک معاشرے میں یہ ایک وثوق اور ایک تہیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنانا ہے, تو پھر ہی عوام طاقت کا سرچشمہ بنتی ہے. قائرہ صاحب, کوئی علاج ہے اس کا؟ آپ لوگوں کا بھی ریاستی اداروں سے بڑا ٹکراؤ رہا ہے, آپ لوگوں نے تو پھانسیاں بھی کاٹی ہیں. ایک بڑا سمپل علاج ہے, ایک کلیہ ہے. میری دانست میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے دونوں ساتھی بڑے پڑھے لکھے اور زیادہ تجربہ کار ہیں. اس وقت اداروں کے درمیان ایک پرانی کھینچاتانی ہے, ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے, ایک رویے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی بے شمار خرابیاں ہیں, آپ کے اندر بھی بے شمار خرابیاں ہیں.
لیکن ہماری جو اس وقت سب سے بڑی بحث ہے کہ ہم نے سیاسی اداروں کو مستحکم کرنا ہے اور سول سپریمیسی کرنی ہے. تو سول سپریمیسی کے لیے جو کلیہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں دیا، آج جو پاکستان کی صورتحال ہے یا جو بھی بھلا چنگا چل رہا ہے، یہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی دین ہے نا. وہ آپ اس وقت کے انتہائی متحارب لوگ آپس میں بیٹھ کے وے فارورڈ ڈیزائن کیا. تو ایک وقت میں سارا کچھ حل نہیں ہو جائے گا. آپ ایک وقت میں بیٹھیں گے، کچھ کام کریں گے، پریکٹس چلے گی، اس پہ کچھ چیزیں کامیاب ہوں گی، کچھ اس کو پھر ریفارم کریں گے. اس پریکٹس کے ذریعے آپ گریجولی اپنے ادارے کو کھڑا کرتے جائیں گے، اور دیگر اداروں کو اگر آپ چاہیں نا کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ ایک آخری قطع تعلق کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح لائنز ڈرا نہیں ہوں گی. یہ دونوں چیزیں یہ تو انورسلی پروپورشنل ہے نا. اگر آپ پارلیمان کو اتنا مضبوط کر دیں، آٹومیٹکلی ادارے کمزور ہوں گے، آٹومیٹکلی. اور بغیر لیجسلیشن کے اپنے ادارے کو امپاور کیے بغیر آپ دیگر اداروں کو کہیں گے تو ویکیوم میں تو نہیں چیزیں رہیں گی نا. اگر آپ ویکیوم پر کریٹ کریں گے تو ویکیوم فیل ہوں گے. اس پہ کوئی بحث نہیں کہ ہمیں پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے، جمہوریت کے لیے ہمیں اچھی قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس سے بڑھ کے بھی کچھ کرنا ہے. ہمیں ایک معاشرتی سطح پہ بھی بطور شہری ایک نہیں آئی گری اس میں تو کوئی بحث یہ تو مالک دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس ملک کو سیاسی تحریکوں سے زیادہ سماجی تحریکوں کی ضرورت ہے. لیکن خرم صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں، خرم صاحب ایک بات بتائیں، جو بات سلمان کر رہے ہیں، جو بات قائرہ صاحب کر رہے ہیں، جب آپ کابینہ بناتے ہیں بہت بڑا ایک میسج ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ول کا اور سب کچھ. جب آپ کی کابینہ میں ہی ایسے لوگ ہوں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن ان کا تعلق اداروں سے، ان کا نسبت ہو، سب کچھ ہو، تو آپ تو خود میسج دے رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ کمپرومائز گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر سلمان راجہ صاحب کی جماعت کل پارلیمان میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ جی ہم آپ کو گرنے نہیں دیں گے، آپ کھل کر فیصلے کریں، تو یہ ضرورت نہیں رہے گی. دیکھیں ہم نے کیا سبق سیکھا میثاق جمہوریت میں؟ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ایک دوسرے کو جانی دشمن سمجھنے سے ہم دونوں کا نقصان ہوا. آپ کو تو وہ گرا نہیں سکتے، آپ کو تو پیپلز پارٹی نے کھڑا کر دیا. اصل تو بات یہ ہے کہ جو سٹرینگتھن کرنا ہے سیاسی، جو کیا آپ کے خیال میں 2006 کے بعد ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑے؟ ہم لڑے، ہم اکٹھے بھی ہوئے، ہم خلاف میں بھی ہوئے، ہم اپوزیشن میں بھی گئے. لیکن ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جس کا ابھی یہ سنی اتحاد کونسل کے اندر فقدان ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو گرانے سے، ان کو متون کرنے سے، ان کو کافر، غدار اور ڈاکو کہنے سے ان کی سیاست چمکے گی، اور وہ جو اصل مقصد جس طرف سلمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ پاکستان مجھے ایک بات ہے، ہمیں بھی تو آپ جیسی میچور پارٹیز کے رویوں میں تبدیلی نظر نہیں آتی.